میریج دا گیریج میں خوش آمدید. رشتے کے لیے 1 دبائیں، منگنی کے لیے 2 دبائیں، شادی کے لیے 3 دبائیں اور اپنی پسند کی شادی کے لیے امی کے پاؤں دبائیں اور دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا گلا دبائیں. میریج دا گیریج میں کال کرنے کا شکریہ. رشتے داروں کو تنخواہ کم بتاؤں تو عزت ہی نہیں کرتے اور اگر زیادہ بتاؤں تو پیسے ادھار مانگ لیتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ عزت بچائے یا پیسے. ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے ایک طوطا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا. اس نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں 3 طوطے ہیں. اس نے دکاندار سے پوچھا کہ دائیں طرف والے طوطے کی کیا قیمت ہے. دکاندار نے کہا 1 لاکھ روپے. آدمی بولا کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے. دکاندار نے آگے سے جواب دیا کہ یہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا جانتا ہے. اسی طرح آدمی نے دوسرے طوطے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے بتایا یہ ہے 3 لاکھ روپے کا. آدمی نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے. آدمی نے کہا ایک تو یہ انگلش بولتا ہے، دوسرا یہ پروگرامنگ بھی جانتا ہے. آدمی نے کہا واہ، اچھا یہ تیسرے طوطے کی کیا قیمت ہے. دکاندار بولا صرف 5 لاکھ. آدمی نے کہا واہ اتنی زیادہ قیمت، اچھا بھائی اس میں کیا خوبی ہے. دکاندار نے جواب دیا اس میں خوبی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ کام کچھ کرتا نہیں ہے اور باقی دونوں طوطے اس کو اپنا باس کہتے ہیں. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اکٹھے کھانا کھاتے وقت کبھی بھی پانی کے کولر کے پاس مت بیٹھنا. اس نے کہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. میں نے مسکرا کر کہا جتنا تم کرتی ہو. وہ بولی کمینے تو بھی ٹائم پاس کر رہا ہے. جو شاہین ماں باپ سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 مہینے میں سیدھا کر دیتی ہے. جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو. بھائی سچ پوچھو تو شادی کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بیوی یا گرل فرینڈ کو پیٹرول پمپ کے باہر اتار دیتے ہیں کیونکہ پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگ لگانے والی چیزیں پمپ سے دور رکھیں. سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم. اس شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب بیچارہ پھنس گیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. ڈاکٹر مریض سے آپ کو کیا تکلیف ہے. مریض ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے. ڈاکٹر سگریٹ پیتے ہو. مریض بولا ہاں لیکن گولڈ لیف ہی منہ آنا. بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی. اس کا شوہر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نظارہ چپ چاپ دیکھ رہا تھا. آخر جب شوہر سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہہ دیا ایک بار اپنے منہ پر بھی کپڑا مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے. ابو امی کیا لو میرج کرنے سے گھر والے ناراض ہوتے ہیں. ماں یقیناً کسی چڑیل کے چکر میں ہوگا اور یہ سب تجھے اسی ڈائن نے سکھایا ہوگا. ایسی لڑکیوں کو تو بس لڑکوں کو پھنسانے میں لگی رہتی ہیں. جہاں اچھا لڑکا دیکھا شروع ہو گئی. بیٹا ان سے بچ کر رہنا، یہ مکار اور میسنی ہوتی ہیں اور ان کا خاندان بھی. ابو امی بس ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو ابو بتا رہے تھے کہ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی. رشتے کے لیے لڑکی کی ہونے والی ساس نے رشتہ کروانے والی کو 5 ڈیمانڈز بتائیں. لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو. رشتے کرنے والی نے آگے سے دل کو چھو لینے والا جواب دیا اور لڑکی کی ڈیمانڈ بتائی، یعنی کہ ہونے والی بہو کی. اس نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ساس ہی نہ ہو. ایک چور ایک سردار کے گھر چوری کرنے گیا تو بچے کی آنکھ کھل گئی. بچہ بولا میرا بیگ بھی لایا نہیں تو رولا پا داں گا. جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو گھی کے ڈبے کو گرم کر لیں. ہر چیز میں انگلی ڈالنا ضروری نہیں ہوتا. ایک چھوٹے قد کا شوہر بیوی سے لڑ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا. راستے میں سالہ ملا. اس نے مزاج پرسی کی تو اس نے گرم ہو کر جواب دیا میاں اپنی ہمشیرہ صاحبہ سے کہہ دینا
इस सीढ़ी पर चढ़कर इतना पीटूंगा कि तबीयत हरी हो जाएगी। बच्चों से अपना मोबाइल फोन लेना ऐसा ही लगता है जैसे किसी को उधार दिया हुआ हो और आप अब मिन्नत समाजत करके इससे वापस अपनी रकम मांग रहे हैं। लोग कहते हैं औरतें राज नहीं रखती, जबकि औरतें कहती हैं हम तो रखती हैं, लेकिन जिसे आगे बताती हैं वो नहीं रखती। किसी ने मुझसे पूछा कितने मासूम हो आप? मैंने जवाब दिया बचपन में मैं समझता था कि अगर हाथ खोलकर दुआ करूंगा तो दुआ नीचे गिर जाएगी और दुआ कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां अगर 4 दिन तक बुखार ठीक ना हो तो शक कोरोना की बजाय रिश्तेदारों पर जाता है कि किसी ने जादू तो नहीं करवाया हुआ। शादी से पहले इंसान अपनी मंगेतर को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस पनाह ही चाहता है। मैंने अपने दोस्त से कहा ओए दफा हो जा, फजूल शेर होते हैं तेरे। कहने लगा नहीं यार, इस बार अच्छा है, सीधे दिल पे लगेगा जाके। मैंने कहा ठीक है, गलत हुआ तो फिर देखी जरा। उसने सुनाना शुरू किया। अर्ज किया है कि ऑटो और ऑटो के पीछे वाली सीट पे 2 सवारी। मैंने कहा अच्छा आगे। कहता आगे ड्राइवर। पाकिस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क है जहां के शुगर के मरीज हलवा, जलेबियां और गुलाब जामुन खाकर ऊपर से चाय फीकी पीते हैं कि इन्हें शुगर है भाई। आज मेरे YouTube चैनल पर एक मोहतरमा ने शिकवा किया कि लड़के बाइक चलाएं, कार चलाएं, ट्रक चलाएं, यहाँ तक कि बसें और हवाई जहाज चलाएं और हम बेचारियां जुबान तक न चलाएं। चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं कि जा बहुत देखे तेरे जैसे। घर का बड़ा बच्चा होना इतना भी आसान नहीं जनाब। छोटा कोई गलत हरकत करे तो भी यही सुनने को मिलता है कि बड़ों की देखा देखी खराब हुआ है। पप्पू चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं? चाचा पता नहीं बेटा, मेरी तो 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी। नजर तो सिर्फ लड़कियों को लगती है, हम लड़कों के पीछे तो हमेशा कुत्ते ही लगते हैं और फिर वो रातों को। पापा मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप बेटा इस तरह के ख्वाब मत देखा कर, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। तोल कर गुफ्तगू करने का सबसे बड़ा नुकसान, जितनी देर आप तोलने में लगाते हो सामने वाला 10 सुनाकर चला जाता है। एक आदमी ने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाजी नमाज को जारी रखे? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब ने जवाब दिया, बोले अगर वजू बाकी रहे तो जारी रखना बेटा। एक सरदार की बीवी से छोड़कर चली गई। वो रोता हुआ अपने दोस्त के घर गया और उसे सब कुछ बता दिया। दोस्त बोला तुम्हें अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत से रखना चाहिए था। सरदार ने सफाई पेश करते हुए कहा मैं तो हमेशा इसे अपनी बहन का दर्जा देता था।